وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الغنی۔ عن سلمة بن عبید اللہ بن محصن الانصاری عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ سیدنا سلمہ بن عبید اللہ بن محصن الانصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی جسم کی تندرستی اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ غنا کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے، دولت مند ہونے کا معیار کیا ہے، کون دولت مند ہے، کون امیر ہے، کس کے پاس سب کچھ ہے، کون بادشاہ ہے؟ جس کے پاس صحت ہے، کیونکہ اگر صحت نہ ہو تو انسان کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ مثلاً آپ اگر بستر میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں نا جو صبح کرتے ہیں اور اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں سال ہر سال کومے کی حالت میں، بے ہوش، کوئی موت و زندگی کی کشمکش میں، کوئی کسی تکلیف میں، دوسروں کو محتاج ہوتا ہے۔ کئی لوگ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی سائیڈ نہیں بدل سکتے، کسی اور کو ان کی سائیڈ بدلوانی پڑتی۔ تو جو شخص اپنے پاؤں پہ اٹھ گیا، خود اٹھ گیا سو کے، ایک طرح سے موت کے منہ سے اٹھتا ہے نا انسان، اٹھ گیا اور اس کے اہل و عیال بھی اٹھ گئے، گھر میں چہل پہل ہے، اور پھر سب سے پہلی ضرورت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ کچھ کھائے پیے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کی مادی جسمانی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اس کی ایموشنل نیڈز بھی پوری ہو رہی ہیں، گھر والے موجود ہیں اور اس کی خوراک کا سامان بھی ہے، اس کی پھر جسمانی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا ساری دنیا اسی کی ہو گئی، اس کے پاس سب کچھ۔ بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر لالچ ہے، ہرس ہے، تو بہت کچھ بھی کافی نہیں، بہت کچھ بھی اس کے لیے کچھ نہیں، کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے کیا ہے میرے پاس۔ لیکن جس کی سوچ اور جس کی نگاہ مثبت ہو، جو دیکھنے والی ہو، جو نعمتوں پر نظر رکھے، اس کے لیے گویا سب کچھ۔ تو فرق کہاں ہے؟ فرق سوچ میں، فرق انسان کے اپنے اندر ہے۔ باہر کی دنیا تو ویسے ہی رہتی ہے، ہم وہی ہوتے ہیں جو ہمارا اندر ہوتا ہے، جو ہم اندر سے ہوتے ہیں۔ ہمارے سارے رویے، ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری گفتگو، ہمارا سارا معاملہ، ہماری اداسی، ہمارا غم، ہماری خوشی، ہمارا غصہ، اریٹیشن، سب کا تعلق کس سے؟ باہر سے یا اندر سے؟ اندر سے۔ اگر اندر اطمینان ہے تو باہر جو کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی شور ہنگامہ بھی ہوتا رہے، جیسے وہ واقعہ مشہور ہے، سب کو معلوم ہوگا کہ جہاز ڈوب رہا تھا اور ایک شخص آرام سے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا تھا، سب نے ادم مچا رکھا اور وہ اطمینان سے بیٹھا ہے۔ کس چیز نے اسے مطمئن کر رکھا کہ اگر مرنا ہو تو مر جائیں گے، پھر اب چیخنے چلانے سے موت تو نہیں ٹلے گی، تو کیوں نہ اس وقت کو پازیٹیولی استعمال کر لیں۔ تو ایسا شخص مرتے دم تک مطمئن ہے اور حالت اطمینان میں جان دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اطمینان جو ہوتا ہے نا، یہ کسی ایموشنل سٹیٹ کا نام نہیں ہوتا کہ آپ ایموشنلی کسی وقت بہت سیٹسفائیڈ ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو گئے اور وہ وہاں سے ختم ہوا تو پھر آپ وہیں پر آ کھڑے ہوئے زیرو پہ، اور پھر آپ ویسے ہی پریشان ہو گئے، خود بھی اور دوسروں کو بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ہارٹ ہوتی ہے، ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، ایک زندگی کا ایک رویہ ہوتا ہے
کیونکہ ایسے انسان کے اگر کوئی غم اور خوف اور پریشانیاں بھی تو وہ آخرت سے متعلق ہوتی ہیں، دنیا سے متعلق نہیں. اس کی مادی نگاہ جدھر جاتی ہے اس کو دیکھ کر سب اچھا کہہ کے مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر دن ایک نیا دن ہے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے. بیدہ الملک وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ اس پہ نظر نہیں رکھتا جو لوگوں کے پاس ہے، وہ اس پہ نظر رکھتا ہے جو اللہ کے پاس ہے. انسان کو جب اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کتنی، ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں نا کہ ہم 1 سال جئیں گے، تو پھر 1 سال کی فکر کس لیے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم ایک پورا دن بھی مزید جئیں گے یا نہیں. تو آج کا دن اگر ہے اور آج کی ضرورت کی چیز ہے تو کافی ہے. اگر کل کے لیے نہیں بھی تو کل کس نے دیکھی؟ کل ہم خود بھی ہوں گے، کسی کو نہیں پتا. جب ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں تو پھر ان چیزوں کا کیا بھروسہ جو ویسے ہی کسی کی وفادار نہیں. مال کے لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مال کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ذہب کا کیا مطلب ہوتا ہے. ذہب گولڈ کا لفظ جب ذہب سے ہے، اور مال یمیل میل جھک جانے والی چیز، جدھر کسی کا بس چلا ادھر ہی جھک گیا، ضروری نہیں کہ وہ آپ ہی کے پاس رہے. کیونکہ جب دنیا ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور سامنے بھی وہی، تو پھر آخرت نظر نہیں آتی نا. وہ سکڑے گی تھوڑی ہوگی تو پھر اس سے پیچھے بھی دیکھنے کے قابل ہوں. اصل میں ہماری زندگی تو وہ ہے نا جو لمحہ ہم اس وقت گزار رہے ہیں. نہ اگلے کی خبر ہے نہ پچھلا پاس ہے، وہ بھی گیا. ہر قانے غنی ہے لیکن ہر غنی قانے نہیں ہو سکتا. اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواہ الترمذی کتاب الزہد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا کے مال و اسباب کے لحاظ سے تم سے کمتر ہوں، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو مال و دولت میں تم سے بڑھ کر ہوں. اس طرح زیادہ لائق ہے کہ پھر تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں. بہت ہی زبردست حدیث ہے اپنے معنی کے اعتبار سے اور بہت مشہور بھی ہے، لیکن عام طور پر ہم حدیث کا آدھا حصہ پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں، اور وہ کیا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اوپر والے کو نہیں دیکھ. لیکن حدیث کا مکمل جو پیغام ہے وہ نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو، ناقدری کرو. تو انظروا الی من هو اسفل منکم، کیا یہاں مال کا ذکر ہے یا کسی اور چیز کا؟ ہر اعتبار سے، مثلا جسمانی صحت کے اعتبار سے. عام طور پر اگر کسی کو کوئی ایک بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کی تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے صحت مند لوگوں کو دیکھ دیکھ کے، یا نہیں، کہ مجھے یہ کیوں ہوا، یہ سب اچھے بھلے، اور فلاں تو ایسے ایسے غلط کام کرتا ہے اور اس کو تو یہ بیماری ہوئی نہیں. فلاں تو ایسی ایسی بے احتیاطی کرتا ہے، بد پرہیزی کرتا ہے اور وہ اچھا بھلا ہے، اور میری زندگی تو ساری پرہیز میں ہی کٹ گئی. اور بعض لوگ تو رونا بھی شروع کر دیتے ہیں اس وقت غم کے مارے کہ مجھے یہ بیماری کیوں لگ گئی. ٹھیک ہے، انسان دکھ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور آنسو بھی آ جاتے ہیں اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھار تو ایسی کیفیت اگر ہو تو انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ ایک وتیرہ ہی بن جائے، روز کا قصہ بن جائے، اور ہر وقت انسان انہی باتوں کو سوچتا رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ خود تو پریشان ہوگا، اپنے آس پاس والوں کی بھی زندگی حرام کر دے گا. کیونکہ جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف خود کو نہیں تکلیف دیتے، پورے ماحول کو بدمزہ کر دیتے ہیں. کسی بھی چیز میں آپ کی مثال دیکھ سکتے ہیں. انسان جب کسی کی بھی کوئی نعمت دیکھتا ہے نا، فوراً حسد کا شکار ہو جاتا ہے اور فوراً رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اس کے پاس یہ میرے پاس کیوں نہیں، چاہے وہ ظاہر کرے یا نہ کرے. اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی نعمت ہے وہ دراصل کیا ہے، آزمائش ہے اس کے لیے، امتحان ہے اس کے لیے. تو میں امتحان کو دعوت دے رہا ہوں کہ میرا امتحان کیوں نہیں ہو رہا، مجھے کیوں نہیں ملا یہ سب. تو اس لیے کیا کہا گیا
کہ اس کو دیکھو جس کے پاس یہ بھی نہیں جو تمہارے پاس ہے. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اور اس کو مت دیکھو، دیکھو بھی نہیں، کیونکہ دیکھو گے تو پھر رہ نہیں سکو گے. لیکن ہم دیکھنے سے بھی باز نہیں آتے. عموماً ہمارے تجسس کیا ہوتے ہیں؟ تجسس کی بیماری بھی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے نا، کسی نہ کسی درجے میں. کس بات کا تجسس ہوتا ہے؟ جس میں بھی انسان دوسروں سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے بارے میں تجسس کرنے لگتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا ملا، اس کو کیا ملا، اس کو کیا ملا. اور یہ سب کچھ کر کے دراصل انسان اپنی زندگی حرام کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے کیا اپرچونٹی دے رکھی، کیا موقع اس کو نیکی کمانے کا ملا ہوا ہے جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا. کیونکہ ساری انرجی تو اسی میں لگ جاتی ہے نا، ساری قوت تو یہیں ضائع ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے نا. جن نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے پھر وہ بالآخر زیادہ عرصہ رہتی نہیں. نعمت کی حفاظت صرف شکر سے ہوتی ہے، اور شکر گزار انسان مثبت سوچ رکھتا ہے، منفی نہیں رکھتا. وہ ہر وقت روتا دھوتا نظر نہیں آتا. شکر گزار انسان کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کا چلنا پھرنا، اس کی بات، اس کی ہر چیز میں ایک محبت ہوتی. اور ناشکرا انسان ہر وقت جلتا کڑتا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. اس کو دیکھو ہی نہ تاکہ نہ جلو، نہ مصیبت میں پڑو. اور انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، جو اس کے مطلب کی چیز نہیں اس کو چھوڑ دے. تو جب بھی انسان اوپر والے کو دیکھتا ہے تو شکایت پیدا ہوتی، اللہ سے بھی شکوہ، بندوں سے بھی شکوہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. لا تمدن، مد ہوتا پھیلانا، نگاہ لمبی نہ کرو، دیکھو ہی نہ، جی بھر کے ہی نہ دیکھو، توجہ ہی نہ کرو. الی ما متعنا به ازواجا منہ، جو بھی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کا رنگا رنگ سامان دے رکھا ہے. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. کس لیے دیا ہے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں، ان کا امتحان لیں. تو ہر شخص کے لیے کوئی بھی چیز جو اس کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ دراصل فتنہ ہے. اور ایک دوسری جگہ آتا ہے نا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. مت تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی. علاج کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے. ہم تعویلیں بھی کر لیتے ہیں خود کہ نہیں میرا اصل مقصد دنیا نہیں ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے، اور میں اس کی وجہ سے بھی آخرت ہی چاہتا ہوں. بعض اوقات ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آخرت نہیں ہوتی. وہ دنیا والوں کی نظر میں جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے یا جس چیز کو وہ اہم سمجھتے ہیں اس چیز کی ہمارے دل میں زیادہ اہمیت ہوتی. ایسا ہوتا ہے نا، دنیا والوں کی نظر میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ذرا غیر اہم ہوتی ہیں. تو ہم نیکی کے 20 مواقع چھوڑ کر بعض اوقات نیکی اور دین کے نام پر بھی ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑنے لگ جاتے ہیں جو دراصل تقسیم میں اللہ نے ہمارے حصے میں نہیں رکھی، کسی اور کے حصے میں رکھی ہیں. اسی لیے عام طور پر لوگ وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے جو چھپا ہوا ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ کس چیز کی طرف دوڑتے ہیں؟ جو نمایاں ہوتا ہے، نظر آتا ہے، جس کو دنیا والے ویلیو کرتے ہیں. ذلت ہی ذلت ہے انسان کی اس میں کہ انسان دوسروں کو ملنے والی چیزوں کے اوپر نظر رکھے. اس میں عزت نہیں ہے. کسی انسان کی طرف دیکھنا ہو یا کسی چیز کی طرف دیکھنا ہو تو سب سے افیکٹو دیکھنا صرف 3 سے 5 سیکنڈ تک ہوتا ہے. اس سے زیادہ دیکھنا اور اس سے کم دیکھنا دونوں ہی ٹھیک نہیں. 3 to 5 سیکنڈ از فائن. اگر آپ اس سے زیادہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ کوئی چیز ہے، مثلا کسی نے کوئی زیور پہنا ہوا اور آپ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حسرت کی نظر ہے نا. کسی کی شکل، کسی کے پاس کوئی چیز، کوئی بھی چیز اگر 3 to 5 سیکنڈ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں تو نارمل نہیں، اور اسی طرح اس سے کم دیکھ رہے ہیں، نظر ہی نہیں ملا رہے تو وہ بھی نارمل نہیں. دونوں میں گڑبڑ ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے انسان اللہ کی طرف توجہ کرے، اس سے دعا مانگے کہ یا اللہ جو خیر تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں، مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه ممن فضل علیہ، رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، تو اس وقت اسے کسی ایسے شخص کی طرف دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجہ ہے، یعنی اسی وقت وہیں دیر اینڈ دین۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، اذا جب نظر کرے دیکھے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الا طرف، من اس کے جو، فضل کون سا باب ہے؟ تفعیل، ابھی پڑھ رہے تھے نا آپ، فضل تو یہ اسی سے مجہول ہے، فضل فضیلت دیا گیا، علیہ اس پر، کس پر؟ دیکھنے والے پر، فی المال مال میں، والخلقی اور خلق یعنی شکل و صورت، جسم میں، بناوٹ میں، اور مراد اس سے شکل و صورت ہے۔ فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے، الی طرف، من اس کے جو ہوا وہ، اسفل منہ اس سے نیچے ہے، ممن اس سے، فضل علیہ جس پر اسے فضیلت دی گئی، یعنی اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لے۔ یہ ایک بہترین نسخہ ہے اطمینان قلب کا، کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب وہ کسی اور کو اپنے سے آگے دیکھتا ہے کسی بھی چیز میں تو وہ احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ ہونے کا معیار کیا ہے؟ جسمانی صحت، ایک دن کا کھانا اور اہل و عیال کے درمیان امن سے رہنا۔ اگر کسی کے پاس یہ ہے تو سب کچھ ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب اتنا مل جاتا ہے انسان کو تو پھر انسان کمپٹیشن شروع کر دیتا ہے، اسی پر راضی نہیں ہوتا، قناعت نہیں کرتا، پھر کیا دیکھنے لگتا ہے کہ کسی اور کے پاس مجھ سے زیادہ تو نہیں، اور جب پاتا ہے کسی کو تو وہ اس کی صرف اس ظاہری شکل و صورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے اس کے اور مسائل کیا ہیں، اسے کہاں کہاں محرومی ہے، اس کی پریشانیاں کیا ہیں۔ تو ہم صرف اس شخص کے ظاہری پہلو کو، خواہ وہ شکل و صورت کا ہو، اچھے لباس کا ہو یا مال کا، اس کو دیکھ کر کیا سوچنے لگتے ہیں کہ گویا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور وہ جو سب کچھ ہمیں ملا ہے اس کو بھول جاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ سب تو نہیں مل سکتا جو کسی اور کے پاس ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، آپ اپنی شکل کو نہیں بدل سکتے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی ہے مختلف طرح کی پلاسٹک سرجری وغیرہ کے ذریعے، لیکن اصل ہی رہتی ہے۔ چہرہ چوڑا تو نہیں کر سکتے، یا آپ اس کو چھوٹا تو نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کھینچ تان کے، کانٹ چھانٹ کے کچھ کریں گے، مگر تو جب آپ اس کے معاملے میں بے بس ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے میں ہی سکون ہے۔ اب یہ جو کیفیت اس لمحے انسان کے اندر بے سکونی کی آتی ہے اس حسد کی وجہ سے، تو اس کا توڑ بتایا گیا ہے کہ انسان کیا کرے، فوراً اس کی طرف دیکھے جس کے پاس اس سے بھی کم ہے، جو مقابلہ کر رہا ہے اس سے جس کے پاس بہت۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، لیکن کچھ چیزوں میں آپ کی کوشش کچھ بھی کام نہیں کر سکتی، کوشش کے باوجود بھی بہت سی چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی۔ کوشش تو اللہ نے ہر ایک پر لازم کی ہے، اور یہ بھی کہا لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، لیکن وہ کوشش کس میں؟ خیر اور بھلائی کے کاموں میں، دنیا کی مقابلہ بازی میں نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر کچھ کام نہ کرے کہ ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے، یہ نہیں کہا گیا، لیکن جائز حدود کے اندر اپنی کوشش کے بعد جو بھی مل جائے
اس پر شکر گزار ہو. بعض اوقات بہترین کوشش کے باوجود بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ دنیا دارالجزا نہیں بنائی، آپ کی کوششیں ذرہ برابر بھی لکھی جاتی ہیں اور اس کی جزا آپ کو قیامت کے دن ملے گی، وہ ضرور کمپنسیٹ کرے گا، لیکن انہی کوششوں کو جو واقعی خیر و بھلائی کے لیے کی گئی. اگر کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کی گئی ہیں تو ان کوششوں کی کوئی قدردانی نہیں ہوگی. انسان اپنے سے زیادہ کسی کو بھی دیکھتا ہے تو فوراً سوچتا ہے کہ کتنا لکی، تو سب سے لکی تو پھر قارون کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا. تو بنیادی طور پر یہاں اس حدیث میں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انسان بیلنس رکھنے کے لیے، اطمینان قلب کو، اپنے اندر ٹھہراؤ کو قائم رکھنے کے لیے فوری طور پر اپنی نظر کو بدل لے، اپنی سوچ بدل لے. کسی کا زیادہ مال، کسی کی اچھی شکل اگر آپ کے اندر بے چینی پیدا کرنے لگے تو اس کا علاج کر لیں، فوراً نظر پھیر کے ادھر بھی دیکھ لیں جو آپ سے بھی کم رکھتا ہے، تو اس سے آپ کے اندر کی تکلیف دور ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.